ناظرین، منشیات فروشی کے ایک ایسے مبینہ نیٹ ورک کی کہانی جس کے تانے بانے صرف گلیوں اور بازاروں تک محدود نہیں بلکہ بظاہر ان حلقوں تک بھی پھیلتے دکھائی دے رہے ہیں جہاں طاقت، اثر و رسوخ اور قانون کے محافظوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ انمول عرف پنکی ایک ایسا نام جو اب صرف ایک ملزمہ کی شناخت نہیں رہا بلکہ سوالات، رازوں اور مبینہ طاقتور روابط کی ایک پیچیدہ داستان بن چکا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹس، پولیس تفتیش اور حالیہ پریس کانفرنس میں سامنے آنے والے انکشافات نے صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں ہی نہیں بلکہ شوبز، سیاست، وکالت اور دیگر بااثر حلقوں سے جڑے بعض ناموں پر بھی کئی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ تحقیقاتی دستاویزات کے مطابق انمول عرف پنکی کا تعلق کراچی کے علاقے سہراب گوٹ سے بتایا جاتا ہے جہاں سے ایک عام زندگی کا آغاز ہوا، لیکن ماڈلنگ، شوبز اور اداکاری کی دنیا میں جگہ بنانے کی خواہش اسے لاہور لے آئی اور پھر رپورٹس کے مطابق زندگی نے ایک ایسا خطرناک موڑ لیا جو مبینہ طور پر منشیات کے بین الصوبائی نیٹ ورک تک جا پہنچا۔ تحقیقات میں سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق انمول عرف پنکی نے اعتراف کیا کہ وہ کئی برسوں تک کوکین سپلائی اور مختلف شہروں میں منشیات کی ترسیل کے منظم نظام کا حصہ رہی۔ لیکن ناظرین، یہ کہانی صرف منشیات فروشی تک محدود نہیں۔ ملزمہ کی جانب سے کیے گئے انکشافات میں بعض پولیس اہلکاروں کو مبینہ رشوت دینے، وکلاء کے دفاتر اور چیمبرز کو مبینہ طور پر منشیات چھپانے کے لیے استعمال کرنے اور شوبز اور سیاسی شخصیات کے نام لینے جیسے دعوے بھی شامل ہیں۔ انمول عرف پنکی کا دعویٰ ہے کہ اے این ایف کا ایک انسپیکٹر اس کے بھائی ناصر کو بار بار گرفتار کرتا اور پھر مبینہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دیتا۔ ملزمہ کے مطابق اے این ایف اہلکاروں کو تقریباً 1.5 کروڑ روپے تک رشوت دی گئی جبکہ مختلف پولیس اسٹیشنز کے اہلکاروں کو بھی لاکھوں روپے ادا کیے گئے۔ انمول عرف پنکی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ 2024 میں اس کے بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک پولیس اہلکار کامران نے مبینہ طور پر رائڈرز کو اغوا کیا اور مجموعی طور پر 2.5 کروڑ روپے وصول کیے۔ تحقیقات میں ایک اور چونکا دینے والا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ ملزمہ کے مطابق اس کا سابق شوہر رانا ناصر منشیات چھپانے کے لیے وکلاء کے دفاتر اور چیمبرز کا استعمال کرتا تھا تاکہ پولیس چھاپوں سے بچا جا سکے۔ ملزمہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ رانا ناصر کے بھائی رانا منصور اور رانا شہروز جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، کراچی میں منشیات کے بڑے ڈیلرز کے طور پر سرگرم تھے۔ اور سب سے حیران کن دعویٰ، انمول عرف پنکی کے مطابق اس کے مبینہ کوکین نیٹ ورک کے 700 سے 800 صارفین موجود تھے جن میں سے تقریباً 150 مستقل گاہک تھے۔ ناظرین، انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے بعد تحقیقات کا دائرہ مسلسل وسیع ہو رہا ہے۔ مرکزی ملزمہ کے نشاندہی پر دیگر کرداروں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف ایک فوجداری کیس نہیں رہا بلکہ سیاسی محاذ پر بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے آج اس کیس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کا نیٹ ورک سندھ حکومت سے بھی بالا دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو پنکی والا مسئلہ ہے نا، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے لوگوں کی امواتیں ہو گئی، نوجوان بچے مر گئے یار، اس نشے کے چکر میں، اس منشیات، آئس کرسٹل، پتہ نہیں کس کس کے چکر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منظم نیٹ ورک ہے جو کہ اس حکومت سے بالا ہے، اور حکومت کون سی والی؟ یہ والی سندھ حکومت، اور بالا ہے تو ان کے پاس آپ کو پتہ ہے پیسے ہیں، دیگر چیزیں۔ اور دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس حساس معاملے کو سیاست کی نظر کر رہی ہے۔ ان کے بقول منشیات پورے معاشرے کے لیے ناسور بن چکی ہے اور اس معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے اس خاتون کو گرفتار کیا جس کا نام جو ہے وہ انمول عرف پنکی کا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو تقریر کی اسمبلی کے باہر، بہتر ہوتی کہ اس طرح کی گفتگو اسمبلی کے فلور پہ کرتے تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کا ایک لفظ کا جواب بھی دیتے۔ ادھر کراچی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیس کی تفتیش جاری ہے۔ ملزمہ کے موبائل فونز، بینک اکاؤنٹس اور مالیاتی لین دین کا فرانزک ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے جبکہ نیٹ ورک سے جڑے مزید کرداروں تک پہنچنے کے لیے چھاپے اور تحقیقات جاری ہیں۔ 3 لوگ تھے، باری میں لگا کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو ہم نے سسپینڈ کیا۔ آئی جی صاحب نے جب اس کی ڈیٹیل دی تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک بڑی ٹیم بنائی جائے۔ مجھے انہوں نے اس ٹیم کا ہیڈ رکھا ہے۔ ڈی آئی جی کرائم ہیں عامر فاروقی صاحب، وہ اس کے ممبر ہیں۔ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں، اور اسی طرح ڈی آئی جی سی ڈی ڈی وہ اس کے ممبر ہیں، کیونکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا ہے
کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایک براڈ بیسڈ انویسٹیگیشن ہو. ابھی تک جو ہمیں تفتیش کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے تقریباً 20 کیسز جو ہیں وہ صرف سندھ کے کیسز ہیں ہماری جورسڈکشن کے، جس میں 17 کیسز پرانے ہیں اور باقی 3 کیسز ابھی ہوئے ہیں. جو ہمارے ان 17 کیسز کے علاوہ 9 کیسز ایسے ہیں جو کہ اس کے نیٹ ورک کے ہی کیسز ہیں، اسی کے جو رائڈرز ہیں ان کے کیسز ہیں، لیکن اس وقت کی تفتیش میں پنکی کا نام اس میں نہیں مینشن کیا جا سکا. 2014 سے یہ اس کا کام ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں جو اس نے کام شروع کیا ہے 2018 سے آن لائن یہ کام کرتی رہی، اور اس کے بعد یہ جب یہاں پہ وہ ریڈار میں آئی تو پھر وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ کام کرتی رہی. صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے. جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی. ناظرین، انمول عرف پنکی کی گرفتاری اور اس کے بعد سامنے آنے والے تہلکہ خیز انکشافات نے منشیات سے جڑے ایک ایسے مبینہ نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا جس کے سائے شاید معاشرے کے کئی طاقتور طبقات تک پھیلے ہوئے ہیں. ناظرین، منشیات فروشی کے ایک ایسے مبینہ نیٹ ورک کی کہانی جس کے تانے بانے صرف گلیوں اور بازاروں تک محدود نہیں بلکہ بظاہر ان حلقوں تک بھی پھیلتے دکھائی دے رہے ہیں جہاں طاقت، اثر و رسوخ اور قانون کے محافظوں کے نام لیے جاتے ہیں. انمول عرف پنکی ایک ایسا نام جو اب صرف ایک ملزمہ کی شناخت نہیں رہا بلکہ سوالات، رازوں اور مبینہ طاقتور روابط کی ایک پیچیدہ داستان بن چکا ہے. تحقیقاتی رپورٹس، پولیس تفتیش اور حالیہ پریس کانفرنسز میں سامنے آنے والے انکشافات نے صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں ہی نہیں بلکہ شوبز، سیاست، وکالت اور دیگر بااثر حلقوں سے جڑے بعض ناموں پر بھی کئی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں. تحقیقاتی دستاویزات کے مطابق انمول عرف پنکی کا تعلق کراچی کے علاقے سہراب گوٹ سے بتایا جاتا ہے جہاں سے ایک عام زندگی کا آغاز ہوا، لیکن ماڈلنگ، شوبز اور اداکاری کی دنیا میں جگہ بنانے کی خواہش اسے لاہور لے آئی اور پھر رپورٹس کے مطابق زندگی نے ایک ایسا خطرناک موڑ لیا جو مبینہ طور پر منشیات کے بین الصوبائی نیٹ ورک تک جا پہنچا. تحقیقات میں سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق انمول عرف پنکی نے اعتراف کیا کہ وہ کئی برسوں تک کوکین سپلائی اور مختلف شہروں میں منشیات کی ترسیل کے منظم نظام کا حصہ رہی. لیکن ناظرین، یہ کہانی صرف منشیات فروشی تک محدود نہیں. ملزمہ کی جانب سے کیے گئے انکشافات میں بعض پولیس اہلکاروں کو مبینہ رشوت دینے، وکلاء کے دفاتر اور چیمبرز کو مبینہ طور پر منشیات چھپانے کے لیے استعمال کرنے اور شوبز اور سیاسی شخصیات کے نام لینے جیسے دعوے بھی شامل ہیں. انمول عرف پنکی کا دعویٰ ہے کہ ANF کا ایک انسپیکٹر اس کے بھائی ناصر کو بار بار گرفتار کرتا اور پھر مبینہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دیتا. ملزمہ کے مطابق ANF اہلکاروں کو تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ روپے تک رشوت دی گئی جبکہ مختلف پولیس اسٹیشنز کے اہلکاروں کو بھی لاکھوں روپے ادا کیے گئے. انمول عرف پنکی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ 2024 میں اس کے بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک پولیس اہلکار کامران نے مبینہ طور پر رائڈرز کو اغوا کیا اور مجموعی طور پر 2 کروڑ 5 لاکھ روپے وصول کیے. تحقیقات میں ایک اور چونکا دینے والا دعویٰ بھی سامنے آیا. ملزمہ کے مطابق اس کا سابق شوہر رانا ناصر منشیات چھپانے کے لیے وکلاء کے دفاتر اور چیمبرز کا استعمال کرتا تھا.